لاہور کے علاقے ویلنسیا ٹاؤن میں پیش آنے والے دل دہلا دینے والے واقعے نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کی پوش آبادی میں امریکی نیشنل ماں الینا اور اس کے 3 بچے پراسرار حالت میں جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس کیس نے پورے ملک کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ابتدائی طور پر کئی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اب تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ تاہم پولیس نے ابھی تک کسی ایک حتمی نتیجے کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ فرانزک اور ٹیکسیکولوجی رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ امریکی شہر کیلیفورنیا میں مقیم فیملی ناصر ڈوگر اپنی اہلیہ الینا اور 3 بچوں کے ساتھ جون کے آخری ہفتے پاکستان آئے تھے اور ویلنسیا ٹاؤن میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ جمعہ 17 جولائی کو 40 سالہ ماں الینا، 16 سالہ ریحان، 11 سالہ عرشیہ اور 9 سالہ ارسل مردہ حالت میں ملے، جس کے بعد پولیس نے قتل کے بعد خودکشی اور دیگر تمام ممکنہ پہلوؤں سے تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فیملی کا سربراہ ناصر ڈوگر گھر سے گروسری خریدنے گیا ہوا تھا، جس دوران یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا اور جوں وقت گزرتا گیا نئی سے نئی کہانی سامنے آتی گئی۔ گھر کے سربراہ ناصر ڈوگر کے ابتدائی بیانات میں اگرچہ خاصے تضادات پائے گئے، تاہم پولیس تفتیش کے دوران بہت سے نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں، جن کی روشنی میں کیس کی تحقیقات کا دائرہ بیرون ملک مقیم الینا کی بہنوں تک پھیل گیا۔ الینا کو مختلف ذہنی امراض کا شکار بتایا گیا، تاہم جائے وقوع پر دستیاب شواہد اور محلے داروں کے بیانات سے کہانی کھلنا شروع ہو گئی اور بالآخر معاملہ اتفاقیہ حادثے کے بجائے زہر خورانی اور قتل تک جا پہنچا۔ اب بات کرتے ہیں سامنے آنے والی مزید اہم اپڈیٹس کی۔ سب سے اہم پیش رفت جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس پر شبہ ہے کہ اس نے زہر لا کر دیا۔ زہر بچوں کی ماں الینا نے منگوایا یا باپ ناصر ڈوگر نے؟ پولیس اب اس حوالے سے گرفتار ملزم سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ تفتیشی حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زہر کہاں سے حاصل کیا گیا اور آیا اس واقعے میں کوئی اور شخص بھی شامل تھا یا نہیں۔ ذرائع کے مطابق پولیس گرفتار ملزم کے جسمانی ریمانڈ کے حصول کی بھی کوشش کر رہی ہے تاکہ مزید شواہد اور معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق جائے وقوع اور گھر کے اطراف سے بھی کئی اہم شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، جن میں زہریلے مادے سے متعلق اشیاء بھی شامل ہیں۔ ان تمام شواہد کو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی بھجوا دیا گیا ہے، تاہم جہاں ان کا تفصیلی تجزیہ جاری ہے۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں تصدیق ہوئی ہے کہ ماں الینا اور 3 بچوں کی موت زہریلا مادہ جسم میں جانے سے ہوئی۔ رپورٹ میں کسی بھی لاش پر تشدد یا بیرونی چوٹ کے واضح نشانات نہیں ملے، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ کیمیکل اور ٹیکسیکولوجی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے اور یہی رپورٹ واضح کرے گی کہ استعمال ہونے والا زہر کس نوعیت کا تھا، کتنی مقدار میں دیا گیا اور کس ذریعے سے جسم میں داخل ہوا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے گھر سے آئس کریم، کھانے کے نمونے، کیپسول کے خول، برتن، پانی کی بوتلیں، دروازوں کے ہینڈلز اور دیگر اہم اشیاء قبضے میں لے کر فرانزک کے لیے بھجوا دی ہیں۔ ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زہر کھانے میں ملایا گیا، کسی مشروب میں شامل کیا گیا یا کسی اور طریقے سے استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب ڈیجیٹل فرانزک ٹیم بھی سرگرم ہے۔ ماں الینا اور بچوں کے والد ناصر ڈوگر کے موبائل فونز، کال ریکارڈ، واٹس ایپ چیٹ، سوشل میڈیا سرگرمیوں اور دیگر ڈیجیٹل شواہد کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ واقعے سے پہلے کس سے رابطہ ہوا، کیا گفتگو ہوئی اور کیا کوئی ایسا سراغ موجود ہے جو تفتیش میں مدد دے سکے۔ پولیس نے گھر اور اطراف کی CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہیں۔ ان فوٹیجز، موبائل ڈیٹا اور دیگر شواہد کی مدد سے واقعے کی مکمل ٹائم لائن تیار کی جا رہی ہے تاکہ آخری لمحات کی تمام سرگرمیوں کو ترتیب سے سمجھا جا سکے۔ بچوں کے والد ناصر ڈوگر سے بھی کئی مراحل میں پوچھ گچھ کی گئی۔ پولیس کے مطابق ان کے بیانات، CCTV فوٹیج، ڈیجیٹل ریکارڈ اور دیگر شواہد کا بار بار آپس میں موازنہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک ان کے خلاف ایسا کوئی ناقابل تردید ثبوت سامنے نہیں آیا، اسی لیے انہیں پوچھ گچھ کے بعد رہا کر دیا گیا، تاہم وہ اب بھی تفتیش کا حصہ ہیں اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ طلب کیے جا سکتے ہیں۔ پولیس نے ناصر ڈوگر کے اس دعوے کی بھی جانچ شروع کر دی ہے کہ ماں الینا گزشتہ کئی برس سے ذہنی دباؤ اور علاج کے مراحل سے گزر رہی تھیں۔ اس حوالے سے میڈیکل ریکارڈ، ڈاکٹروں اور قریبی عزیزوں کے بیانات بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر دعوے کی آزادانہ تصدیق کی جا سکے۔ تحقیقات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ماں الینا کے بیرون ملک مقیم رشتہ داروں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے، جبکہ ان کے موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز کا فرانزک تجزیہ بھی جاری ہے۔ پولیس حکام نے واضح کیا ہے کہ ابھی تک کسی ایک تھیوری کو حتمی قرار نہیں دیا گیا۔ قتل کے بعد خودکشی اور دیگر تمام ممکنہ پہلوؤں پر بیک وقت تحقیقات جاری ہیں، اسی لیے ناصر ڈوگر سمیت تمام قریبی افراد کے بیانات، فرانزک شواہد، CCTV فوٹیج اور ڈیجیٹل ریکارڈ کا بار بار موازنہ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی تضاد یا نئے سراغ کی صورت میں فوری کارروائی کی جا سکے۔
تفتیشی ذرائع کے مطابق ایک امکان یہ بھی زیر غور ہے کہ پہلے بچوں کو زہر دیا گیا اور بعد ازاں ماں علینا نے بھی وہی زہریلا مادہ استعمال کیا، لیکن پولیس نے اس تاثر کی بھی تصدیق نہیں کی اور کہا ہے کہ یہ صرف ایک تفتیشی زاویہ ہے، حتمی نتیجہ نہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کیس کی تحقیقات آخری مراحل میں ضرور داخل ہو چکی ہیں، لیکن اصل حقیقت اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی مکمل رپورٹس، کیمیکل تجزیہ اور ٹیکسیکولوجی نتائج موصول نہیں ہو جاتے۔ اسی بنیاد پر کیس کا حتمی چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تاہم واقعے سے جڑی تفصیلات کے حتمی ہونے تک سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی بڑی تعداد نے جہاں ماں اور 3 بچوں کی موت پر گہرے افسوس کا اظہار کیا، وہیں واقعے میں بچ جانے والے واحد شخص اور گھر کے سربراہ ناصر ڈوگر کو شدید تنقید کا سامنا ہے اور اسے اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس لیے تفتیشی حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر مصدقہ خبروں اور سوشل میڈیا افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے صرف سرکاری تحقیقات اور فرانزک نتائج کا انتظار کریں۔